السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں دشا گوہر کے قلم سے تحریر کردہ ناول ساگر کے ایپیسوڈ نمبر 11 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ تصویریں دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح دیر سے آنکھ کھلی تو وہ جلدی جلدی تیار ہو کر سیدھا گراج ہی چلا گیا۔ ناشتے کا اس لیے نہیں کہا کہ ایک تو ویسے ہی لیٹ ہو رہا تھا، دوسرا کل عمل کا موڈ خراب تھا۔ احتیاط اچھی چیز تھی، اسے اپنے کلائنٹ سے میٹنگ کرنی تھی۔ کوئی مہنگی کار تھی جو اس نے آج سیل کری تھی۔ وہ عام حلیے میں نہیں تھا، ڈارک گرے سوٹ میں تھا۔ میٹنگ کسی کیفے میں تھی، اس لیے وہیں پر ناشتے کا سوچا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ راستے میں تھا جب اسے اچانک یاد آیا کہ وہ گاڑی کے پیپرز الماری میں ہی بھول آئے۔ آدھے سے زیادہ راستہ وہ طے کر چکا تھا، اوپر سے ٹریفک کا رش بڑھ رہا تھا۔ اگر خود واپس جاتا اور دیر ہو جاتی۔ اس نے گیراج سے عمر کو بھیجا کہ وہ پیپرز لے آئے گھر جا کر۔ اب وہ عمل کو کال کر رہا تھا کہ وہ پیپرز نکال کر رکھے۔ وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ اس نے کئی بار ٹرائی کیا مگر وہ بھی مسلسل آف جا رہا تھا۔ پیپرز بھی ضروری تھے۔ بالآخر اس نے فون اٹھا لیا۔ کیوں بار بار تنگ کر رہے ہو؟ ناراض سی آواز فون سے ابھری تھی۔ کوئی ضروری کام بھی ہو سکتا ہے، بندہ فون ہی اٹھا لیتا ہے۔ ضروری کام ہے تو میسج کر دو۔ وہ فون بند کرنے لگی تھی جب وہ ایک دم سے بولا، ڈرائیو کر رہا ہوں، میسج نہیں کر سکتا۔ میں اپنے ڈاکیومنٹس بھول آیا ہوں، الماری میں ہے، سب سے اوپر والے خانے میں۔ بلو کلر کی فائل ہے، عمر آئے گا تھوڑی دیر میں لینے، اسے دے دینا۔ اس نے ایک ہی سانس میں کہہ دیا، مبادا وہ فون ہی نہ بند کر دے۔ اچھا اور کچھ؟ دوسری طرف سے عمل بولی تھی۔ نہیں شکریہ کہہ کر اس نے فون نہیں کاٹا۔ وہ شاید اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی مگر وہ کچھ نہیں بولا، نہ ہی فون کاٹا۔ سیکنڈز چلتے رہے، 10 سیکنڈ تک کوئی بھی نہیں بولا۔ پھر عمل نے ہی فون کاٹ دیا اور پھر وہ مسکرایا تھا۔ کہاں تو وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی اور اب بند کرنے میں اتنی دیر لگا دی تھی۔ وہ اس کی الماری میں فائل ڈھونڈ رہی تھی جب اس کا ہاتھ کسی سخت سی چیز سے ٹکرایا۔ فائل نکال کر اس نے وہ چیز بھی نکالی۔ وہ گفٹ پیک تھا، وہ اسے کچھ جانا پہچانا لگا تھا۔ وہ چکور سے ایک ہاتھ سے کچھ بڑا ڈبہ تھا۔ عمل کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ وہ پہچان گئی، یہ وہی ڈبہ تھا جو ساگر نے اسے دینا چاہا تھا جب اس نے دروازہ بند کرتے اس کا ہاتھ زخمی کر دیا تھا۔ اس نے وہ نہ پھینکا تھا نہ ہی کھولا تھا، وہ یوں ہی رکھا تھا اس کی الماری میں حفاظت سے۔ عمل نے اس کو ہلایا تو اندر سے ٹوٹے کانچ کے آپس میں رگڑنے کی آواز آئی۔ عمل احتیاط سے اسے کھولنے لگی، پہلے اس کی ٹیپ اتاری، پھر آہستہ سے بغیر پھاڑے اس کا خوبصورت گولڈن گلیٹر والا کور اتارا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ سادہ سا کرسٹل پیپر شیٹ کا ٹرانسپیرنٹ ڈبہ تھا مگر بہت موٹا تھا، کسی اچھی دکان سے خریدا ہوا لگتا تھا۔ اندر وہ خوبصورت سا سنو گلوب جس کے بلبلے آج جیسا کانچ آدھا ٹوٹ چکا تھا۔ اس گلوب کے وسط میں بہت خوبصورت سا گھر بنا تھا اور ارد گرد سنو اور گلیٹر پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ٹوٹا ہوا بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا، اگر ثابت ہوتا تو کتنا پیارا ہوتا۔ عمل کو اسے دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ سفید کے ساتھ ہلکے رنگوں میں بنا خوبصورت سا چھوٹا سا گھر تھا، ساگر کا گھر جو وہ اس کے ساتھ بنانا چاہتا تھا، جسے جانے انجانے میں عمل نے بہت بےترتیبی سے توڑا تھا اور اس نے شکایت بھی نہیں کی تھی۔ عمل کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہ منظر گھوم گیا، کیسے وہ اسے اس کی ماں سے صلح کرنے کا کہہ رہا تھا اور کیسے وہ اس سے اس کی بدتمیزی کے باوجود خود معافی مانگ رہا تھا، اور کتنے مان سے وہ اسے یہ تحفہ دے رہا تھا جو اس نے قبول ہی نہیں کیا تھا، اور اس کا ہاتھ بھی دروازے میں دے دیا۔ خون بھی نکلا تھا مگر عمل نے ایک بار بھی اس سے نہیں پوچھا کہ اس کا زخم ٹھیک ہوا کہ نہیں۔ وہ اتنی سنگ دل تو نہیں تھی، پر ساگر کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کرتی تھی؟ اسے شدت سے رونا آ رہا تھا۔ عمل نے اس کے ساتھ کیا نہیں کیا تھا مگر اس نے بدلے میں کبھی شکایت بھی نہیں کی تھی، بلکہ اس کا خیال ہی رکھا تھا۔ عمل نے وہ خوبصورت سا تحفہ واپس الماری میں رکھ دیا، پوری احتیاط کے ساتھ۔ وہ رات کو گھر آیا تھا، آج کافی مصروف رہا تھا۔ وہ صبح ناشتہ بھی کر کے نہیں گیا تھا اور جو کلائنٹ کے ساتھ اس نے لنچ کیا تھا اس کے بعد سے اب تک کچھ کھانے کا وقت نہیں ملا، اور اب اسے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے عمل اور مومنہ کے ساتھ ہی کھانا کھایا، پھر مومنہ تھوڑی دیر اس سے باتیں کر کے سونے چلی گئی تھی۔ عمل نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ عمل خاموش تھی، بہت خاموش۔ اس کا چہرہ بھی بہت بجھا بجھا سا لگ رہا تھا۔ ساگر کو تشویش ہو رہی تھی، وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا مگر مومنہ کی موجودگی کے باعث خاموش رہا۔ اب مومنہ اندر کمرے میں تھی اور دروازہ بھی بند تھا۔ عمل کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی، وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو یوں ظاہر کر رہی تھی جسے مصروف ہو۔ بے دہانی میں وہ 3 بار ایک ہی پلیٹ کو مختلف جگہ پر رکھ چکی تھی۔ ساگر آہستہ سے اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے؟ آج اب ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، خیریت ہے نا؟ مجھ سے کتنی فکر مندی اور خیال سے پوچھ رہا تھا۔ عمل کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے جو اس نے کب سے روکے رکھے تھے۔ اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا، آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہہ گئے تھے۔ عمل کیا ہوا؟ وہ اس کے رونے سے ایک دم گھبرا گیا تھا۔ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ اس کی طرف بھی نہیں دیکھ رہی تھی، بس رو رہی تھی۔ عمل مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ میری کوئی بات بری لگی ہے؟ وہ اس کے رونے سے اور پریشان ہو گیا۔ وہ کیوں رو رہی تھی؟ عمل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے کمرے میں لے گئی۔ وہ مزید حیرت میں گر گیا۔ عمل کے ہر عمل سے وہ حیران ہو جاتا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر عمل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ اپنی ہتھیلی میں تھام کر اوپر کیا اور اس کی ہتھیلی سامنے پھیلائی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
وہ زخم کے نشان کو دیکھ رہی تھی جو اس نے لگایا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ امل نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر پھیرنا شروع کیا، جیسے وہ اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر رہی۔ اس کی ہتھیلی کی سطح کھردری تھی مگر بہت سخت نہیں تھی، ہلکی سی گلابی رنگت تھی۔ امل کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے کہیں پڑھ رکھا تھا کہ جن کی ہتھیلی گلابی رنگت کی ہو وہ لوگ دل کے بہت نرم ہوتے ہیں۔ امل کو اب اس بات میں کوئی شک نہیں رہا تھا۔ امل اب اس کے زخم پر انگلی پھیر رہی تھی۔ جو دروازے میں آنے کی وجہ سے ہوا تھا وہ 1 انچ جتنا کٹ کا نشان تھا جو اس کی زندگی کی لکیر کے درمیان میں تھا، جیسے لکیر کو کاٹ رہا ہو۔ امل کی آنکھ سے بے اختیار آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی ہتھیلی پر گر رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اسے روتا دیکھ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، وہ روتے روتے بولی تھی۔ نظریں اسی طرح اس کے ہتھیلی پر بنے زخم پر تھی جیسے وہ انگلیوں کی پوروں سے چھو رہی تھی۔ آپ معافی کیوں مانگ رہی ہیں؟ اس میں آپ کی کیا غلطی؟ ذرا سی چوٹ ہی تو تھی، نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ امل نے نفی میں سر ہلایا اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، کوئی غصہ، کوئی بیزاری، کچھ بھی تو نہیں تھا ان آنکھوں میں، بلکہ نرمی تھی، بہت نرمی تھی اور محبت تھی۔ میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا نا، بہت بری ہوں میں۔ امل نے روتے روتے ہچکی لی۔ اس نے بے اختیار امل کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ آپ بہت اچھی ہیں، بس رویا نہ کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کی آنکھوں میں میری وجہ سے آنسو آئیں۔ کیا تھا اس کی آواز میں، کیا تھا اس کے انداز میں، کیا تھا اس کی آنکھوں میں؟ امل سمجھ نہیں پائی۔ اسے تکلیف ہوئی مگر اس کے رونے سے اسے درد ہوا تھا، اسے پریشان دیکھ کر۔ وہ کیوں اس کی اتنی پرواہ کرتا تھا؟ امل کو اچانک اس کی بات یاد آئی تھی۔ مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی تھی مگر وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ کیا وہ لڑکی امل تھی؟ کیا وہ اسے پسند کرتا تھا؟ کب سے؟ امل کے رونے میں شدت میں اضافہ ہوا۔ میں نے وہ تحفہ دیکھ لیا جو تم میرے لیے لائے تھے، امل نے روتے روتے کہا۔ وہ اس کی طرف بھیگی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ وہ بس یوں ہی اسے دیکھے گیا۔ وہ اس کے رونے کا سبب شاید سمجھ گیا تھا مگر کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ ایک اور آنسو لڑی کی صورت امل کی آنکھ سے نکلا اور ساگر نے وہ آنسو اپنی انگلی کی پوٹ سے چن لیا۔ ہاں، کچھ توقف کے بعد وہ بولا تھا، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، تم مجھے معاف کر دو گے؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ روتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ساگر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور نرمی سے چومے۔ آپ معافی مت مانگیے، میں آپ سے ناراض یا غصہ نہیں ہوں۔ آپ نے جو بھی کیا اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ نے اپنے اور اپنی فیملی کے لیے اچھا ہی سوچا تھا۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ کا ساتھ ملا۔ وہ نرمی سے مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ امل بے اختیار اس کے سینے سے لگ گئی، اپنا سر اس کے کندھے کے ساتھ ٹکا دیا اور بازو اس کی کمر کے گرد باندھے۔ وہ کچھ جذبت ہوا تھا لیکن پھر اس نے اپنے بازو بھی امل کے گرد باندھ دیے۔ وہ ایک ہاتھ سے اسے تھپک رہا تھا جسے تسلی دے رہا ہو۔ امل کی سسکیوں میں مزید اضافہ ہوا تھا مگر دھیرے دھیرے وہ رونا بند کر چکی تھی۔ کیسا تحفظ بھرا احساس تھا جو اس وقت اس کے وجود سے مل رہا تھا۔ امل اس سے الگ ہونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ زمانے کی کڑی دھوپ میں اس کے لیے چھاؤں بن کر آیا تھا۔ وہ اس وقت اس کا سہارا بنا تھا جب اس کا سائبان اس سے چھن گیا تھا۔ اس نے اسے اکیلا اور بے سہارا نہیں چھوڑا تھا۔ امل جتنی بھی اس کی ممنون ہوتی کم تھا۔ وہ کچھ دیر اسے یہیں ساتھ لگائے کھڑا رہا، پھر زیادہ دیر کھڑے رہنے سے اس کی کمر دکھنے لگی تھی مگر اس نے اسے الگ کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ اب بھی یوں ہی کھڑی تھی مگر اب اس کا درد شدت اختیار کر رہا تھا۔ امل، اس نے اسے مخاطب کیا۔ وہ ذرا سا سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ 6 انچ اس سے قد میں اونچا تھا۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا میں تھوڑا آرام کر لوں؟ آج کافی تھک گیا تھا میں، اس نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا کہ کہیں پھر سے برا نہ مان جائے۔ او سوری، مجھے خیال نہیں رہا۔ اس نے خود کو اس سے الگ کیا اور آہستہ قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی، پھر دروازے تک پہنچ کر مڑی اور اسے دیکھا۔ تھینک یو میری زندگی میں آنے کے لیے۔ وہ مسکرا کر سر ہلا گیا اور امل باہر نکل گئی۔ اپنے پیچھے اس کا دروازہ بھی بند کیا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے بیڈ پر بیٹھتے کب سے رکی گہری سانس لی۔ اس کی شرٹ پر اس کے آنسوؤں کے نشان تھے۔ وہ کپڑے بدل کر لیٹ گیا جسے شاید خوشی کے مارے نیند نہیں آنی تھی۔ آج اس کے نکاح کو 1 سال ہو گیا تھا اور اس کی امی کو گئے ہوئے بھی۔ آج وہ اسے شدت سے یاد آ رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ساگر ان دونوں کو اس کی امی کی قبر پر لے گیا تھا جہاں وہ کتنی دیر بیٹھ کر روئی تھی اور کچھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کی۔ ساگر کچھ چیزیں لے کر آیا تھا سالے ثواب کے لیے۔ انہوں نے کچھ یتیم خانے اور خیراتی اداروں میں دی تھی اور کچھ غریبوں میں بانٹ دی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شام کو وہ گھر آئے تھے۔ کھانا بنانے کا نہ وقت تھا اور نہ امل کا موڈ۔ اس نے پیزا ہی آرڈر کر دیا۔ کھانا کھا کر وہ نہانے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو امل اس کی بیڈ پر لیٹی تھی۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس نے بے اختیار تھوک نکلا۔ آپ سوئی نہیں؟ وہ تولیے سے بال رگڑ رہا تھا۔ اس نے ڈھیلے سے کالے ٹراؤزر کے اوپر سفید بغیر آستین والی بنیان پہن رکھی تھی۔ امل کا اسے دیکھنا دو بھر ہو گیا۔ اس کا دل عجب سی انداز میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بس سونے ہی لگی۔ اس کے بستر پہ لیٹ گئی، ہلکا سا کمبل بھی اوڑھ لیا۔ آپ یہاں سوئیں گی؟ وہ اس کے لیٹنے پر مزید حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیوں، میرا یہاں سونا منع ہے؟ اس نے الٹا اسی سے سوال کیا تھا۔ اس کے انداز پہ جذبز ہو رہا تھا۔ وہ اس سے پہلے کبھی اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی سونے کی نیت سے۔ ساگر کو یہی لگا تھا۔ نہیں، میرا مطلب تھا وہاں مومنا اکیلی ہوگی، اسے ڈر لگ رہا ہوگا اکیلے سونے میں۔ ساگر نے بہانہ ہی بنایا تھا اور امل کو معلوم تھا وہ کیوں کہہ رہا ہے۔ وہ بڑی ہو گئی ہے اور اسے ڈر نہیں لگتا اب۔ امل نے رکھائی سے جواب دیا۔ وہ اس کے ساتھ سونے سے کترا رہا تھا۔ امل کو ایسا ہی محسوس ہوا۔ آپ سو جائیں گی یہاں آرام سے مومنا کے بغیر؟
پتہ نہیں اس نے کیوں پوچھ لیا تھا۔ عمل اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میری شادی مومنہ سے نہیں تم سے ہوئی ہے، لیکن اگر تم نہیں چاہتا کہ میں یہاں سوؤں تو بول دو، میں چلی جاتی ہوں۔ عمل کو غصہ آ رہا تھا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، اتنے عرصے آپ اسی کے ساتھ ہوتی تھیں، آپ کو اسی کی عادت ہو گئی۔ اس نے تولیہ واپس اسٹینڈ پر ڈال دیا اور دوسری جانب سے آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کی طرف اس کی پشت تھی۔ اس کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس سے کترا رہا تھا۔ لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ مطلب وہ یہیں سوئے گی؟ عمل اس کی آواز پر وہ اٹھا اور لائٹ آف کر دی، پھر واپس آ کر اس کے برابر ہی لیٹ گیا، تھوڑے فاصلے سے۔ بیڈ زیادہ چوڑا نہیں تھا مگر چھوٹا بھی نہیں تھا، دو لوگ آرام سے سو سکتے تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔